بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حمد و صلات کے بعد آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اربعین نوویہ کی، یہ 42 نمبر ہے اور اس کتاب کی یہ سب سے آخر حدیث ہے، سب سے یہ آخری حدیث ہے، اور یہ بڑی ہی عظیم اور بڑی قیمتی حدیث ہے. اس حدیث کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور اللہ رب العالمین کی وسعت رحمت کی طرف اشارہ اس میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحم و کرم کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. گویا کہ یہ حدیث سنت میں قرآن کی اس آیت کے برابر ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. جس طریقے سے قرآن کی یہ آیت ہے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے امید دلانے والی آیت ہے، ایسے ہی سنت میں، احادیث میں یہ سب سے عظیم حدیث ہے جو اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی حدیث ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، انسان کا گناہ کتنا بھی زیادہ ہو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے. یہ حدیث سب سے پہلے راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو خادم رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تھی، اور یہ کبار صحابہ میں سے ہیں، اور انہیں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی دعا کی بدولت لمبی عمر ملی تھی. یہ حدیث روایت کرنے والے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بیان کرتے ہیں. عام حدیثیں جو ہوتی ہیں کہ صحابی اللہ کے نبی سے روایت کرتا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے حدیث روایت کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، کہ اے آدم کے اولے کہ جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور دعا کر کے مجھ سے امید رکھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت کی امید رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، چاہے جتنا تو خطا کیا ہوا ہو، تیری چاہے جیسی پوزیشن ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کتنے گناہ کیا ہو، کتنی نافرمانی کیا ہو، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. اور اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، سن لے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو خالی جگہ ہے، تو گناہوں سے بھر دے اور تو میرے پاس مغفرت مانگنے کے لیے آئے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. یعنی گناہوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کتنا گناہ تو نے کیا ہے. اور اے آدم کے بیٹے یہ بھی سن لے، اگر تو قیامت کے دن میرے پاس اس حالت میں آیا کہ دنیا میں تو شرک نہیں کرتا تھا، دنیا میں تیرے شرک نہیں کی ہے، تو سن لے میں تیرے سارے گناہوں کو مغفرت میں بدل دوں گا. یعنی شرک خطرناک گناہ ہے. تو اس حدیث سے میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات ہمیں جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مغفرت کے 3 شرائط یا 3 اسباب بتائے گئے ہیں کہ بندہ اگر اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ امید رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ دعا کیا اور چھوڑ دیا، قبولیت کی امید رکھے، اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اور اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان کی امید رکھے. تو یہ پہلا سبب ہے کہ انسان دعا کرے اور اللہ سے امید رکھے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کی تاکید کی ہے. یعنی یہ 3 چیزیں اسباب ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروانے کے لیے
اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانے کے لیے۔ یہ تین خوبی اگر بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اور اس کے خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ دعا کرے، اور دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اسے تمہارے سوال کو، تمہارے ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہوں۔ اور یاد ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بتایا ہے کہ دعا انسان کو کرنا چاہیے، اللہ اس کے ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کی تین شکلیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ انسان جو مانگتا ہے وہی چیزیں یا تو دے دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ مصیبت کوئی آنے والی ہے اسی کے برابر یا اس سے خطرناک اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے جمع کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور بندے کے تعلق سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندہ کہاں پر ان چیزوں کا محتاج اور ضرورت مند ہوگا۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، استغفار، توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اور توبہ کا معنی یہ نہیں میرے بھائیوں کہ بندہ زبان سے استغفر اللہ ہمیشہ کہتے رہے، لیکن اس کا اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کردار اس استغفار کے بالکل خلاف ہوں۔ توبہ استغفار بھی کر رہا ہے اور ڈنڈی بھی مار رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے دھوکہ دہی بھی کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے اور بہت سارے غلط کام اور گناہ کے کام بھی کر رہا ہے، تو پھر یہ توبہ استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پکا عزم کرے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کر لیا، اور اللہ رب العالمین سے پکا وعدہ کرے کہ میں یہ کام اب قطعاً نہیں کروں گا۔ اور بشری تقاضے کے مطابق اگر دوبارہ غلطی ہو بھی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان مسجد میں گیا، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کرا استغفر اللہ ساری دعائیں کر رہا ہے، اور باہر نکل کر وہی ساری خرافات، وہی ساری روش ہے، تو پھر میرے بھائیوں گویا کہ ہم جس طریقے سے لائٹ کا بٹن دبایا جائے لائٹ جل جاتی ہے، اس کا یہی کام ہے۔ ہم بھی مسجد میں جائیں، زبان کو حرکت دے دیں استغفر اللہ، اور پھر ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال ویسے ہی ہوں، تو پھر ان استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں استغفار کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مجلس میں 100 بار 70 بار اللہ کے نبی استغفار کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ اور سب سے بہترین جو استغفار ہے وہ سید الاستغفار ہے، جسے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سکھایا ہے، اور جو انسان صبح و شام اس کو خالص دل سے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے گا اور اسے اللہ تعالیٰ ایک اچھا مقام دے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، بندے کو صبح و شام اس کو پڑھنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے تو اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔ استغفار میرے بھائیوں انسان کبھی بھی کر سکتا ہے، اور بعض اوقات میں ہمیں سکھایا گیا ہے، نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو 3 بار کہا گیا استغفر اللہ کہیں، دونوں سجدوں کے درمیان ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی اغفر لی، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ دعا میں جب انسان سجدے میں جائے وہ وقت بڑی ہی اللہ سے قربت کا موقع ہوتا ہے، اس میں کثرت سے دعا کرے، وہاں پر بھی استغفار انسان کر سکتا ہے۔ اور خاص طور سے جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اس وقت بندے کو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس چیز کے اندر جو اور ایک بتلائی گئی ہے کہ انسان شرک سے بچے۔ اگر انسان شرک سے نہیں بچتا ہے تو اس کے سارے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ نیکی کتنا بھی کر جائے۔ البتہ اگر شرک نہیں کر رہا ہے، توحید اس کے سینے میں محفوظ ہے، تو کتنا گناہ کیوں نہ ہو، چاہے پہاڑ جیسا گناہ لے آئے، اللہ کے ہاں ان گناہوں کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلا کہ کلمہ توحید اور توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ توحید کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور شرک کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے، البتہ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے۔
اور اللہ کے نبی کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت، اس سے پہلے کا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف یہ پیغام دیا گیا ہے، آپ کو باخبر کیا گیا ہے، اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کو میں نے بتلا دیا ہے، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو شرک یہ بڑی ہی نحوست والا عمل ہے، اور اس دھرتی کا، روئے زمین کا سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ بھی ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنے اخلاق اور اعمال کو شرک سے بچا لیتا ہے تو میرے بھائیوں، گناہ کتنے بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہیں، لیکن اس کو دلیل بنا کر انسان کو گناہوں کے دلدل میں ہمیشہ پھنسا نہیں رہنا چاہیے کہ چلو اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی، گناہ کرتے جاؤ۔ میرے بھائیوں، گناہ کے لیے توبہ کی بھی شرط ہے۔ ہو سکتا ہے گناہ کے دوران ہی ملک الموت آ جائے اور آپ توبہ نہ کر پائیں۔ یہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں کی طرف کو بتلایا گیا ہے کہ جو گناہوں میں ڈوب کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اے میرے بندو، آپ گھبراؤ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، آپ اللہ سے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا لو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ آپ کے گناہوں کو دھل دے گا۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر گنہگاروں کو اللہ کی رحمت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور قرآن کی اس آیت کی ترجمانی کی گئی ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر دعا اور اللہ رب العالمین سے امید کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی رحمت سے امید لگانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے تعلق سے جیسی امید رکھتا ہے مجھے ویسا ہی پائے گا۔ اور پھر دعا اور امید کا کتنا بڑا اہم رول اور کردار ہے اللہ کی مغفرت پانے کے لیے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو معاف کرے گا، البتہ اس بندے کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو علن اعلان گناہ کرتا ہے۔ اور علن اعلان گناہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بندے نے چپکے سے رات میں کوئی گناہ کیا اور جا کر کسی آدمی کو بتاتا ہے کہ میں نے یار یہ گناہ کر لیا ہے، تو اپنی راز وہ خود فاش کر رہا ہے، تو یہ بھی مجاہرہ میں سے ہے اور گناہ کا اعلان کرنے میں سے۔ ایک آدمی تو چوراہے پہ جا کے گناہ کرے، یہ تو اعلانیہ گناہ ہے ہی۔ ایسے ہی جو آدمی گناہ کر کے اس کو دو چار لوگوں کو بتائے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس تنہائی میں بلائے گا اور اسے اس کے گناہوں کو یاد کروا کر اعتراف کروائے گا کہ بندے بتا یہ گناہ فلاں مقام پہ تو نے کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ بندہ کہے گا رب العالمین میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اعتراف کروانے کے بعد کہے گا دیکھ دنیا میں نے اس پر پردہ ڈالا تھا اور تو نے بھی چھپا کے رکھا تھا، تو میں تجھے یہاں پر فضیحت نہیں کروں گا۔ اس لیے اگر کسی انسان نے گناہ کیا ہے اور اللہ نے اس کی ذلت اور رسوائی کو دنیا میں عام نہیں کیا ہے، محفوظ ہے، تو اسے دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے فخریہ انداز میں یا کسی بھی انداز میں۔ البتہ اگر انسان کو کسی عالم دین سے اپنے گناہ کی خطرناکی کے بارے میں معلومات کرنا ہے تو اس نیت سے انسان اسے بتا سکتا ہے، لیکن فخر کرنے کے لیے یا انسان کو اس نیت سے بتائے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، تو میرے بھائیوں یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے کو قطعاً معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے، لیکن اللہ رب العالمین انسان کی کمزوری کو جانتا ہے، اور انسان اپنی کمزوری پر کنٹرول نہ رکھ کر گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہذا اللہ کی عظیم فضل اور اس کی وسعت کی طرف بھی اس حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی کمزوری اور بشری تقاضوں کی بنیاد پر اگر غلطی کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور اللہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔
تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، شرک سے بچتے رہیں۔ ان تینوں شرائط کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے ہمارے گناہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دے، اور اگر شرک نہیں ہے تو چاہے پوری زمین کے وزن کے برابر یا زمین کا چپا چپا ہم گناہوں سے بھر دیں، اللہ تعالیٰ شرک نہ ہونے کی صورت میں ایک نہ ایک دن ضرور معاف کرے گا، اور جنت اللہ تعالیٰ اہل توحید کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے، یہ فرمان ہے، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا اس دنیا سے جاتے ہوئے زبان پر آخری کلام لا الہ الا اللہ جاری ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو کلمہ توحید کی فضیلت بھی اس میں ہے، اور شرک کی مذمت اور نحوست بھی بتائی گئی ہے، اور انسان کو علی الاعلان گناہ سے بچنے کی ترغیب اور تعلیم بھی دی گئی ہے، اور انسان کو اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، کس شکل میں کرتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور دعا میرے بھائیوں، ایک تو دعائے مسئلہ ہے کہ انسان کوئی چیز مانگے، اور ایک ہے دعائے عبادت کہ خود دعا ہی عبادت ہے، تو انسان عبادت سمجھ کر بھی اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس عظیم حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ دعا کرنے کی اور اپنی رحمت کی مکمل امید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔